لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات۔ برادران ایمانی احباب بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، کوئی زیادہ تفصیلی اور طویل گفتگو دا وقت ہی نہیں رہا۔ میں تمہیدی الفاظ چھوڑ کے آمدن برسر مقصد قرب قیامت ایک ہادی برحق دا ظہور اور نظام عادل قائم کرنا، یہ عقیدہ اور نظریہ ہے جہاں تے صرف عالم اسلام نہیں بلکہ عالم بشریت و انسانیت دا اتفاق ہے۔ ایک ایرانی عالم نے کتاب لکھی ہے کہ 12ویں آقا دی حکومت اور نظام عادل قائم کرنا فقط شیعہ نہیں، فقط مسلمان نہیں، بلکہ عالم انسانیت قبل از اسلام مختلف مذاہب دی کتب ایک ایسے منجی بشریت دا ذکر مل دے کہ جس ہادی برحق نے اللہ دی کائنات تے نظام عادل قائم کرنے۔ اختلاف صرف اس بات تے ہے، شیعہ خیر البریہ اور بہت سارے برادران دے علماء 70 دے لگ بھگ کتابہ ہیں جنہاں تحریر فرمائے کہ وہ ہادی برحق 15 شعبان 255 ہجری شہر سامرہ امام حسن عسکری علیہ السلام دا ویڑا جناب نرجس خاتون دی جھولی تشریف لیا کہ اللہ دی کائنات نو اپنے نور امامت نال منور فرما چکے ہیں۔ باقی لوگاں نا خیال ہے جو نہیں حالے آئے نہیں آسن ولادت باسعادت ہوئی نہیں، تشریف لے آسن پروان چڑھ سن نظام عادل قائم کرے سن۔ اس بات تے بھی اتفاق ہے، حسین بھی ذریت پیغمبر، حسین بھی اولاد سیدہ، بلکہ پیغمبر اعظم دی حدیث فرید السمتین ابراہیم جوینی الشافعی نے بھی تحریر فرمائی۔ برادران دے عالم لکھ دین کہ پیغمبر نے فرمایا اسمہ ہو اسمی، ادا نام میری نات اسی، ادی کنیت میری کنیت، ادا کردار میں نبی دا کردار، من عصاہو فقد عصانی ومن عطاہو فقد عطاانی۔ جے اس دی نافرمانی کی تھی اس میں نبی دی نافرمانی کی تھی، جے اس دی اطاعت کی تھی اس میری اطاعت کی تھی۔ من صدقہو فقد صدقنی ومن قذبہو فقد قذبنی۔ جے میرے 12ویں جانشین نو جھٹلایا اس میں نبی نو جھٹلایا، جے میرے 12ویں دی تصدیق کی تھی اس میں نبی دی تصدیق کی تھی۔ حضرت پردہ غیبت جہن اور علماء شیعہ اس بات اتفاق ہے، قرب قیامت تشریف لے آسن اللہ دی کائنات تے نظام عادل قائم کرے سن۔ البتہ اتنا مل دے روایات کہ جھوٹا ہے وہ بندہ جڑا حضرت ظہور دا وقت مقرر کر دے، کیونکہ سوائے خدا دے اور کوئی نہیں جاندہ، جویں قیامت دا علم سوائے خدا دے کہنو نہیں، انہیں یوسف سیدہ دے ظہور دا وقت بھی سوائے خدا دے اور کوئی نہیں جاندہ۔ البتہ علامات بیان ہوئیاں جس دو برادران دے علماء نے الفتن الملاحم والفتن اشراط الساعہ قیامت دی علامات نقل کی تے کہ قرب قیامت کیسا زمانہ ہو سی۔ شیعہ مفسرین اور بہت سارے برادران دے علماء نے انہوں ظہور امام نال کہ جدہ امام دا ظہور ہو سی، تجارتی، ثقافتی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی حالات کیا ہو سن، زمانہ کیسا ہو سی، لوگاں دے رویے کیسے ہو سن۔ تو جو فرمائیے جناب نے، میں جس حدیث دا کچھ حصہ جناب دی خدمت تلاوت کرنا چاہنا۔ روضہ کافی، کیونکہ الکافی دے 3 حصے، اصول کافی، فروع کافی اور روضہ کافی۔ آخری جلد الکافی دی روضہ کافی ہے حدیث نمبر 14747، کم و بیش 103 علامات صادق امام نے 12ویں دے ظہور دے حالات دے عنوان نال بیان فرمائی۔
میں انہاں چو جتنی دامن وقت گنجائش ہے چند علامات کیسا زمانہ ہو سی جدا 12واں ظہور فرمائے سن فرمایا رأیت المرأة تقہر زوجہا وتعمل ما لا یشتہی فرمایا حالت ہو سی خواتین بدکاری جا اپنے مرد نو مجبور کر رہی ہیں حسین اور مرد مجبور ہوئے سی انہوں برائی تو روکن دی طاقت نہ رکھ سی بتنفق علی زوجہا فقط بدکاری نہ کر رہی ہو سی بلکہ بدکاری دے ذریعے کمائے مال اپنے شوہر دے خرچ کر رہی ہو سی اور شوہر اور اولاد او دیوس اتنے ہوئے سن جو اس مال دے کھاوانے چار محسوس نہ کرے سن تو جو فرمائیے جناب فرمایا بدکاری اور فحشی اتنی ورأیت الرجل یکری امراتہ وجاریتہ ویرضا بالدنی من الطعام والشراب حتیٰ کہ فرمایا کچھ مرد ایسے حسین جڑے اپنی بیویاں اور اپنی کنیزاں نو بے حیائی دی طرف راغب کرے سن بے حیائی تے آمادہ کرے سن ورأیت الایمان باللہ عز وجل کثیرتاً علی الزور فرمایا زیادہ تر لوگ جھوٹیاں قسمہ خدا دیاں چاہ رہے ہو سن ایمان جھوٹیاں قسمہ ہر معاملے خدا دی قسم کوئی پرواہ نہیں حالانکہ قسم دا باقاعدہ کفارہ ہے جڑا بندہ قسم چاہے فرمایا اللہ دیاں قسمہ لوگ جھوٹیاں قسمہ ایک معمول بنوے سی طرز تکلم بنوے سی طرز گفتگو بنوے سی بندے قسم اٹھا رہے ہو سن اور پرواہ نہ ہو سی ورأیت الجار یقرم الجار خوفا من لسانہ ہی اس حدیث معصوم نے ترائے جملے فرمائے پڑوسی دے احترام بحیثیت ہمسایہ نہ کرے سی بلکہ ترائے جملے فرمایا کدائیں فرمایا او دے ظلم تو ڈر دے حیا کرے سی دوسرا فرمایا او دے شر تو بچن کان حیا کرے سی تیسرا فرمایا او دی بد زبانی تو بچن واسطے ہمسائے دا احترام کرے سی ہمسائے دے حقوق پامال حسین جان و مال عزت دی پرواہ نہ ہو سی حتیٰ کہ ہمسایہ بطور ہمسایہ نہیں بلکہ او دے ظلم او دے ستم او دی بدکاری اور او دی بد زبانی تو ڈرن واسطے احترام کرے سی ورأیت الصلاۃ قد استخف بہا فرمایا نماز نو معمولی سمجھیا ویسے نماز دی اہمیت انسانہ دی زندگی نماز راسی نہ اولن تا لوگ پڑھ سن کوئی نہ پڑھیا تا فرمایا دو جملے نہ وقت ادا کرے سن اور دوسرا فرمایا عبادت اور روحانیت دی بجائے نمازاں ریاکاری واسطے پڑھیا ویسے زندگی دے معمولات نماز دے مطابق نہ ہو سن بلکہ نماز معمولات دی تابع ہو سی فرمایا خوشی غمی معاملات زندگی بندے نہیں زندگی نماز دی کوئی اہمیت نہ ہو سی ورأیت الرجل یمسی نشوان ویصبح سکران فرمایا حالت ہو سی انسان صبحی نشے دی حالت کرے سی انسان شامی نشے دی حالت دن دا آغاز بھی نشے دی حالت مدہوشی چور دن دا اختتام اور یاد رکھو نشہ فقط منشیات اور شراب نہیں کدی دولت دا نشہ ہوندے کدی اقتدار دا نشہ ہوندے کدی تکبر دا نشہ ہوندے فرمایا انسان انہا نشیاں دا ایسا عادی ہو سی نہ صبح بحیثیت انسان نہ شام بحیثیت انسان بلکہ نشے دی حالت اور اگلا جملہ فرمایا ورأیت الرجل یخرج الى مصلاہ ویرجع ولیس علیہ شیء من ثیابہ بندے گھروں مسجد نماز پڑھیں ویسے گھر آندے تائیں لٹی ویسے حتیٰ کہ فرمایا ایک مثال بیان فرمائی نمازی گھروں نکل سی مسجد تک واپس آسی تا بدن تے لباس نہ ہو سی کیا مراد ہے لٹ لیا ویسی امن و امان دی صورت حال اتنی خراب ہو سی جو مسجد آمن ونجن والے نمازی بھی محفوظ نہ ہو سی ان کتنے بندے تو سب ایک لو اگر مسجد گھر تو دور ہوئے بندے صبح دی جماعت تے نہیں ویندے مسجد گھر تو دور ہوئے بندے عشاء دی جماعت تے نہیں ویندے جو رستے محفوظ نہیں مطلب کوئی لٹ نہ لے توہین نہ کرے
فرمایا مسجد آمن ونجن والے لوگ، بلکہ میں ہن بھی ایک مجلس سے جو جملہ کر رہا ہوں کہ اے پچھلے ایک دو دن گزرے ہیں منکیرا اور دور دراز دے علاقے جتے سڑکیں ہی کوئی نہیں، جتے اسی سمجھتے ہیں جے تا بڑے بیک ورڈ ایریان تے بڑے پسماندہ، مگر میں دیکھے 70-80% گھر ایسے ہن جنہاں دی چار دیواری کوئی نہیں، چار دیواری کوئی نہیں، مگر امن دے آباد ہے۔ اسا مغرب ویلے نکلے انہاں لوگوں کو لو پوچھیا جو رات دا سفر ہے، انہاں کہنا سائیں مطمئن ہو کے جاؤ، بڑا زہرے جدو چار دیواری کوئی نہیں، اسا جدہ ویدے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں تے ترقی یافتہ علاقے ہیں تے موٹر وے دے قریب ہیں تے جی ٹی روڈ دے قریب ہیں تے شہریں جو وستے ہیں، گیٹ تو دو تالے، کمرے دے دو تالے، او دے باوجود ہتھیار کول رکھ کے سمنا جو جان مال عزت محفوظ نہیں۔ میں آکے تقابل اگر کرو انہوں سمجھیں بندے پسماندان ان پڑھیں بیک ورڈیں جنہیں تعلیم یافتان جان مال عزت گھاری چی محفوظ نہیں، یہ مطلب ہے جو شعور اور چیز ہے تعلیم اور چیز ہے۔ مثل الذین قرآن چر کمثل الحمار یحمل اسفارا، قرآن چر اللہ نے بیان فرمایا کہ نہ لوگیاں دی مثال سورہ جمعہ انج ہے جی میں گدھے دے اتے بوجھ لدیا ہوئے ہیں، جنہوں سمجھے ان پڑھ لین تے پسماندن او امن دی زندگی پہ بستن جتے تعلیم عام ہے۔ ایدہ مطلب ہے تعلیم نال انسان نہیں بندا جب تک شعور پیدا نہ ہو، جب تک تعلیم انسانیت پیدا نہ کرے، جب تک تعلیم عملی طور تے انسان دی زندگی نظر نہ آوے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، انجینئر ہے، بیوروکریٹ ہے، آفیسر ہے، جنہوں اچھے برے دی تمیز نہیں، جنہوں حلال حرام دا پتہ نہیں، اس واسطے تعلیم وہ انسان بنے دیئے جس تعلیم دے نال شعور اور تربیت شامل ہو۔ اور اس واسطے کہیں ادیب دے ایک بڑا سومنا جملہ ہے کہ بندے دی گفتگو دا سیندیے صرف پالے آگے ہے یا تربیت ہی ہوئی ہے، وہ گل دی سمجھ آئیے جناب، بندے دی گل تو پتہ لگ رہے ہے صرف ماں باپ پلیندے رہن یا تربیت ہی ہوئی ہے۔ فرمایا نمازی ویسے مسجد ہو مگر گھر آنے تائیں لٹیج ویسے، وَرَأَيْتَ قُلُوبَ النَّاسِ قَدْ قَسَتْ وَجَمَدَتْ أَعْيُنُهُمْ، فرمایا لوگ سنگ دل ہو ویسے، اکھاں سخت ہو ویسے، خوف خدا آنسو نہ ہو سی، وَسَقُلَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ، فرمایا اکھاں اور دل تے ذکر خدا بھاری نظر آسی، ذکر خدا کرن واسطے بندے تیار نہ ہو سین، مظلوم نہ ہوئے کہ ہمدردی پیدا نہ ہو سی، ہن حادثہ ہوئے بندہ تڑپدا راندے، بندے ٹک ٹاک بنے دے راندے، بندہ مردہ پہ پانی کوئی نہیں دیندہ، بندہ تڑپدا پہ سنبھالن والا کوئی نہیں، فرمایا دل سخت ہوئے سن، اکھیں آنسو ختم ہوئے سن، ذکر خدا انسان تے بھاری نظر آسی۔ پھر فرمایا وَرَأَيْتَ السُّؤْتَ قَدْ ظَهَرَ وَيُتَنَافَسُ فِيهِ، فرمایا مال حرام کھامنے لوگ حکمہ دا مقابلہ کرے سن، اس حرام 50,000 کمائے میں لاکھ کماوا، ہیں اس کروڑ والی گڈی لئیے میں 2 کروڑ والی لواں، اس چھوٹی کوٹھی بنائیے میں 3 گنا بڑی کوٹھی بناواں، حرام دے مال جو لوگ مقابلہ کرے سن، رزق حلال تے قناعت نہ کرے سن۔ پھر میرے آقا فرمایا وَرَأَيْتَ الْمُصَلِّي إِنَّمَا يُصَلِّي لِيَرَاهُ النَّاسِ، اکثر نمازی ریاکاری دی نماز پڑھ سے، دکھلاوے دی نماز، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اصل نماز ہے ہی ہو جڑی بے حیائی اور برائی تو روکے، مگر نماز ہی پڑھی جا رہے، غریب دا حق ہی لٹی جا رہے، نماز ہی پڑھی جا رہے، فعل حرام ہی کردہ جا رہے۔ فرمایا ریاکاری دیا نمازہ حسن۔ اگلا جملہ سننا وَرَأَيْتَ الْفَقِيهَ يَتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الدِّينِ، فرمایا دین دے فقہا تے علماء تے دین دے نمائندے اللہ دی رضا واسطے فتوہ نہ دے سن، بلکہ یطلب الدنیا والریاسہ، مال دنیا تے اقتدار واسطے فتوہ دے رہے ہو۔ تفقہ فی الدین خدا معیار رضا خدا نہ ہو سی، حق دا بول بالا نہ ہو سی، بلکہ طلب دنیا اور طلب ریاست واسطے فتوے دیتے جا رہے ہو سن۔
اور پھر فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ مَا مَنْ غَلَبَ لوگ اس سے دے دروازے تے نظر آسیں جنہیں کول اقتدار ہویا بھامیں فاسق کیوں نہ ہو غالب لوگ حکمرانہ دے دروازے تے ایمان نہ دیکھیا ویسی بلکہ فسق و فجور بھی رکھ دے اقتدار ہے وہ دے سلام واسطے لوگ آسن فرمایا وَرَأَيْتَ طالب الحلال یذم ویعیر فرمایا حلال کماون آلے دی مذمت کی تھی ویسی حلال کماون آلے نو آر دیوائی ویسی حلال رزق دے طالب تو بندے نفرت کرے سن اولادہ ہی تانے دے سن بابا ان تو حلال ہی چکے کر دے کوئی ساڑھے واسطے ہی کما لے آویں ہاں جو چار دے ہاڑے سکھ دے گزر دے جڑا رشوت نہ لیں دو اے دفتر اج بندے انہوں انسان ہی نہیں سمجھ دے اے بڑا متقی آئے تے اے بڑا پرہیزگار آئے فرمایا حلال طلب کرن والے دی توہین کی تھی ویسی اس تو جھٹلایا ویسی وطالب الحرام یمدہ ویعظم فرمایا جتنا حرام خور زیادہ ہو سی اتنی تعریفی زیادہ ہو سی اتنا احترامی زیادہ ہو سی دفتران دے معاملات دیکھ لو گھران دے معاملات دیکھ لو فیملیاں دے معاملات دیکھ لو جتنا بڑا راشی جتنا بڑا سود خور جتنا بڑا دھوکے باز جتنا بڑا کمیشن خور اتنا معاشرے عزت سلام زیادہ ہائیں رزق حلال کماون آلے نو بندے چنگا سب افسر ہی نہیں سمجھ دے انہوں چنگا تھانے دار ہی نہیں سمجھ دے برامایا حلال کماون آلے دی مذمت حرام کماون آلے دی تعریفہ اور اگلا جملہ سننا توڑے میرے آقا فرما رہے ہیں وَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَقِّ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ کہیں مجمع کہیں محفل کہیں مجلس کہیں خاندان کہیں دارے تے بے کے ڈیرے تے بے کے اگر کوئی بندہ ترائے کام کرے حق بیان کرے امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے جیڑا بندہ اترائے کام کرے سی فرمایا فَيَقُومُ إِلَيْهِ مَنْ يَنْسَهُ فِي نَفْسِهِ فَيَقُولُ هَذَا عَنْكَ مَوْضُوعٌ پھر دورا رہے ہیں چھواں آقا فرما رہے ہیں حق بیان کرن والا امر بالمعروف کرنے والا نہی عن المنکر کرن والے دے سامنے بندے کھڑے ہو کے آکسیں میاں چھوڑ اے تیرا کام نہیں تو جو فرمائیے کو جناب جیڑا حق دی بات کرے حق دی گفتگو کرے امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے بھامیں ویڑے جو ہوئے محلے جو ہوئے برادری جو ہوئے خاندان جو ہوئے دفتر جو ہوئے ممبر تے ہوئے الٹا بندے انہوں اکثر میاں ران دے کئی اور گل کر اے تیری ذمہ داری نہیں ہر کہنو پتہ ہے جو میں کیا کرنا فرمایا حق بات کرن والے امر بالمعروف کرن والے نہی عن المنکر کرن والے نو لوگ توہین کرے سن بلکہ انہاں دے بولن تے پابندی ہو سی فاسق و فاجر آزاد ہو سی برائی پھیلاون والے نو رکے سی کوئی نہ پھر میرے آقا فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَيَقْتَدُونَ بِأَهْلِ الشُّرُورِ فرمایا لوگ حکمت دے ویکھا ویکھی بدکار لوگاں دی اقتدا کرے سے بریاں لوگاں دے پیچھے بندے ٹرسن وَرَأَيْتَ مَسْلَكَ الْخَيْرِ وَطَرِيقَهُ خَالِيًا لَا يَسْلُكُهُ أَحَدٌ فرمایا برائی دے دروازے کھلے ہو سن نیکی دا رستہ بند ہوئے سے دوسرے مقام دے فرمایا وَرَأَيْتَ طریق الخیر ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو بسم اللہ وَرَأَيْتَ طریق الخیر مقتوعاً وطریق الشر مسلوقاً فرمایا نیکی کرنا مشکل ہو سی گناہ کرنا آسان ہو سی نیکی دے رستے بند ہو سن برائی دے رستے کھلے ہو سن دیانتداری دی زندگی گزارنا مشکل ہو سی ہاں ویکھ لو معاشرہ زنا آسان ہے نکاح مشکل ہے رزق حلال کا زندگی گزارنا مشکل ہے حرام خوری کرنا آسان ہے پھر فرمایا وَرَأَيْتَ الْمَيِّتَ يُؤْذَوْ بِهِ فَلَا يَفْزُ لَهُ أَحَدٌ فرمایا کام ہا جو مردیاں کو لو بندہ عبرت حاصل کرے فرمایا اتھے لوگ میت دا مذاق اڑا رہے ہو سن اسے حدیثی فرمایا قبرستان اج کھڑے ہو سن مگر عبرت حاصل نہ کرے سن سرکار امیر مومنین نو کہے مندے قبرستان جا کے قبر نو دیرے مولا واز فرماؤ
لوگوں نے کوئی نصیحت فرماؤ، این میت دی طرف اشارہ کر کے حسنین دے باب ارشاد فرمایا اس تو بڑا بھی کوئی واعظ ہے؟ کوئی واعظ حاصل کرنا چاہتے میت کافی ہے۔ توڑے درمیان ہن خاموش ہے، بول دائی ہن چپ ہے، ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا، مال دنیا اولاد سب کچھ چھوڑ کے جا رہے۔ فرمایا جو کوئی عبرت حاصل کرے تو مردے تو زیادہ بڑا واعظ کوئی نہیں، قبرستان تو بڑی نصیحت کوئی نہیں۔ لیکن چھویں آقا فرمانے بندے دی حالت ہے اسی مردیاں دے کول کھڑے ہو کے مذاق کرے سن، بلکہ اسے حدیث ایک مکان تے میرے آقا نے فرمایا قبرستان بہ کے بندے ہنسی مذاق کر رہے ہو سن، اور انہوں ویکھ لو صفحہ بنے جنازے دیاں بندے کھلو کے جب تک تکبیر نہ ہوئے دنیا دیا گلا، نہ آخرت یاد نہ موت یاد۔ قبرستان جاؤ تو پتر بھیرا یا سجن دفنا رہے ہوں دن، باقی کوئی سیاست، کوئی تجارت، کوئی معیشت، کوئی گل پہ کر دے۔ چھویں آقا فرمانے بندے میت نالی مذاق کرے سن، وَرَأَيْتَ كُلَّ عَامٍ يَحْدُثُ فِيهِ مِنَ الشَّرِّ وَالْبِدْعِ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ، ہر آون والے سال پچھلے سال نالوں برائیاں بھی زیادہ ہو سن، بدعتاں بھی زیادہ ہو سن۔ ہر سال نویں بدعت، ہر سال نواں دین، ہر سال نواں عقیدہ، ہر سال نواں نظریہ، ہر سال برائی دے نویں نویں انداز۔ فرمایا ہر گزشتہ سال نالو آون والے سال بدعت بھی زیادہ ہو سی، برائی بھی زیادہ۔ میرے 7ویں آقا موسیٰ کاظم امام نے فرمایا والی بغداد بلندر صلوات پڑھو۔ ایک مقام تے میرے آقا نے فرمایا جدہ لوگاں دی طرفوں نویں نویں گناہ ویکھو جڑے آج تائی سنے ڈٹھے نہ ہوئیں، فرمایا جدہ مخلوق خدا گناہ نویں کرے سی عذاب الہی دیاں صورتاں بھی نویاں نازل ہو سی۔ اور بندے آدھے نہیں فلاں گناہ آج تائی ان کدی نہ ہویا، اور وقت بیماریاں دیکھ لو